إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج لیکن یہ صرف ایگزامپل ہے، ایسے ہوگا نہیں کہ قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دولت آ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بالفرض محال، فار دا سیک آف آرگومنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ اگر اس پوری زمین جتنی دولت ان کے پاس آ جائے اور اتنی ہی اور آ جائے اور یہ کہیں کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو نہیں ملے گا. یہ دنیا میں ہی ہے کہ بدماش لوگ جو ہیں وہ رشوت دے کر مجرموں کو چھڑوا لیتے ہیں. اللہ کے حضور یہ چیز نہیں چل سکتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ بہت ارادہ کریں گے دوزخ میں پہنچنے کے بعد اس چیز کا کہ آگ سے کسی طریقے سے باہر نکل جائیں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. مِنْهَا، اس میں سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا وہاں ہمیشہ کا عذاب. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے تو کفار کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا ہے. لیکن تعویل عام کے اعتبار سے جو بھی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے نام لیوا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس حکم میں داخل ہے. اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں کفر کا مطلب یہی بتایا گیا کہ جو بندہ اللہ رسول کا انکار کرتا وہ بھی کفر ہے. لیکن عربی لنگوسٹک میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو. کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرتا ہے، جیسا کہ جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. ان لوگوں نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی نبوت کا انکار کر دیا. اور پھر مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شریعت کے احکامات ہیں جن کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کو ان کے جو امانی ہے جس کو وشفل تھنکنگز کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور اچکے ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے. بس یہ نسبت ہمیں قیامت والے دن نفع دے گی. یقیناً یہ نسبت نفع دے گی، لیکن اس صورت میں اگر کام نسبت والے دیں، ورنہ یہی نسبت گلے بھی پڑ سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے، 19ویں پارے کا پہلے صفحے پر. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ اپنے مجرم امتیوں کی شکایت اللہ کے حضور لگانی ہے. اور مجھے بتائیے جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا؟ تو بھائیو بہت ڈرنے والا معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جنت تک پہنچنا.
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وہ حدیث بیان کی، اس کانٹیکسٹ میں آج وہ بھی بیان کر دوں دوبارہ۔ سنن نسائی کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر اور سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور موسٹ ڈینجرس اور افیکٹو حدیث ہے یہ، جو میں نے ایور کبھی یہ پڑھی ہو، کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ ذرا جنت کو وزٹ کیجیے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے اصول محدثین پر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب جو ہمارے دور حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب جنت کے پاس گئے، جنت کی نعمتیں دیکھیں، تو واپس آ کر کہا کہ اے اللہ، میرا خیال نہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اس جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، ہر بندہ ہی ایفرٹ کرے گا کہ تیری اس رحمت کے مقام کو حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ، یعنی شریعت کی قید کے ساتھ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لحاظ سے نہیں کہ یہاں اس کے لیے کوئی بے سکونی ہے، نہیں، یہاں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے بندوں کو یہاں بھی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، جو صحیح انبیاء کے ماننے والے۔ قید خانہ اس لیے ہے کہ اپنے رب سے وصال کے لیے ان کا ٹائم دنیا میں گزارنا ابھی باقی ہے۔ اس قید سے رہائی ملے گی تو اپنے رب کا جنت میں دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن زیارت نصیب ہوگی۔ اس اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں لوگوں کی تان و تشنیع سننی پڑتی ہے، اور شریعت کی پابندیاں پوری کرتے ہوئے روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ فجر کے وقت روزانہ اٹھ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت مشکل کام ہے، ایک دن کی گیم تو ہے نہیں، روزانہ کی۔ روزانہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا حرام سے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی، اپنے دل کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بے شک آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ تمام قیدیں اس کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا شریعت کی پابندیوں کے ساتھ، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب ذرا جا کر وزٹ کیجیے۔ جب انہوں نے وزٹ کیا تو کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے مشکل ہے، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ اب جس کو بات سمجھ آ گئی ہے اس نے تو جوانی میں روک لگا لینا داڑھی رکھنے کا، اس نے تو جوانی میں نقاب شروع کر دینا ہے مسلم عورت نے، جس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ ذرا جہنم کی طرف جائیے۔ وہ جہنم کی طرف گئے اور اس کے عذاب کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس جہنم میں آنے کی کوشش بھی کرے گا، اتنا سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو، دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا، دنیا کی لذتوں کے ساتھ جو عارضی ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگا لینا۔ پھنس جائے گا بندہ ذرا سی احتیاط نہ کی تو۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ ذرا اب جائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جب دوزخ کی طرف گئے تو انہوں نے کہا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اب دوزخ میں جانے سے بچ سکے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّہ۔ بھائیو، بہت سیریس معاملہ ہے، بہت سیریس معاملہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت۔ یعنی ٹائم بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، تب بھی انسان اللہ کو رسپانس نہیں کرتا۔ اور پھر ایک وہ وقت آنا ہے، اگر آیا، اب تو چانس نہیں رہے، جس طرح ہمارا پاکستان کے اندر ایوریج لائف گر رہی ہے،
اب یہ پرانے بابے آپ کو نظر آتے ہیں 50+، ہمارے ساتھ کے تو کئی لوگ فوت ہو بھی چکے ہیں، میرے اپنے کو 2-3 کلاس فیلو جو ان 3-4 مہینوں میں فوت ہو چکے ہیں، وہی 33-34 سال کی عمر میں. تو اب ایوریج لائف تو گرتی چلی جا رہی ہے. ہاں کوئی بڑھاپے میں پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو نہ اس وقت فراغت ہوگی اس کے پاس، اگر فراغت ہوگی تو صحت نہیں ہوگی. اب فراغت نہیں ہے، صحت ہے، اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، اور فراغت بھی ہے. یہ ساری کی ساری جلدیاں ہمارے دین کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے دوستوں کے ساتھ صرف ایک دودھ پتی کا کپ جو ہے نا، اس میں شاید آدھے گھنٹے کے لیے ہوٹل پہ ٹائم گزارتے ہیں، اور نماز پڑھیں گے 5 منٹ میں اور پڑھ کے فارغ. تو یہ ساری تیزیاں جو ہیں ہماری وہ دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے خوش و خضوع اور اہتمام کے ساتھ کام کرتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو جتنا پانی وہ انگلی لے کر ہٹے گی، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی. اس آخرت کی زندگی کی طرف زیادہ تیاری کرنی چاہیے بنسبت اس دنیا کے جو عارضی ہے. اب آ رہی ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 38، جو ایک اہم ترین آیت ہے اسلامک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے. میں نے سورۃ المائدہ کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ اسلامک شریعت کا بلیو پرنٹ، ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء ہے، یا سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورۃ النساء، اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورۃ المائدہ ہے. دیکھ لیں شروع سے ہی یہاں احکام حلال اور حرام کے شروع ہوئے. شروع میں ہی آیا کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں. اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اس کے بعد وضو کا طریقہ آیا، غسل کا ذکر آیا، استنجے کا ذکر آیا، تیمم کا طریقہ آیا. اور پچھلی دفعہ ہم نے آیت محاربہ پڑھی تھی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کہ مرتد کی سزا کیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے گستاخ رسول کی سزا کو بھی بیان کیا تھا، جو مسئلہ نمبر 45 کے نام سے الگ سے 40 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے اہل سنت پاک.com پر. اب آ رہا ہے چور کی سزا کا معاملہ. تو پہلے ہم یہ 3 آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے کاٹے جائیں گے. عربی زبان میں ید کا لفظ پورے بازو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، شولڈر تک، لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں گے، کلائی سے، کف سے. جیسا کہ تیمم میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہاں تک کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. وضو کے لیے کونیوں کا ذکر آیا تو الی المرافق کا بھی الفاظ آئے. اور اس میں میں یہاں بھی بتا دوں کہ اہل سنت پاک.com پہ میری تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے وضو، غسل، استنجا اور تیمم کے صحیح احکام، طہارت کے ڈیٹیل کے ساتھ. آج تک میں سمجھتا ہوں جتنی کتابیں کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں نے لکھی ہیں طہارت کے اوپر اور وضو غسل پر، وہ ایک طرف ہیں، اور وہ تمام جو میری 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں عورتوں کے مسائل بھی میں نے بیان کیے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے احکام الحمدللہ بیان کیے ہیں. تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ نے وضو کے لیے ہاتھ دھونے ہیں تو الی المرافق، اونیوں تک. اب یہاں صرف ہاتھ کا ذکر آیا تو ہاتھ عموماً جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں یہ کلائی سے ہاتھ اس کو کاٹنے، ایک ہاتھ کاٹنا ہے. پہلی دفعہ چوری کرے گا تو ایک ہاتھ، پھر دوسری دفعہ کرے گا پھر دوسرا ہاتھ. جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے، یعنی کہ جزا سزا کے معنوں میں. یہ سزا ہے، جیسا کہ اردو میں ہم عموماً پنجابی میں جب لفظ بو بولتے ہیں تو اس سے مراد بدبو لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بو تو کہتے ہیں اسمیل کو، وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے، بدبو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جزا سے مراد انعام بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی. جزاء بما کسبا، یہ ان کی کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا ہے. نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے. 2 چیزیں فرمائی، سزا ہے
اور عبرتناک سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے لیے یہ سزائیں جو ہے وہ مختص کی ہیں. اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں اس کی حکمتیں ہیں. وہ انشاءاللہ میں 5 بڑے پوائنٹ ڈسکس کروں گا ان آیات کو کور کرنے کے بعد. جو غیر مسلموں کے بھی اعتراض ہے کہ یہ سزا کیوں رکھی گئی، انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا. فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ پر ہے بے شک اس کی توبہ کا قبول کرنا. اللہ کہتا ہے میرے پر واجب ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ اور اصلاح. میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں استغفر اللہ توبہ نہیں ہے جب تک اصلاح نہ کی جائے. اب یہ پھر دلیل آ گئی ہے. اور توبہ پہ میری تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے sunnatpak.com پر، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں عرض کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے توبہ کرے اور اصلاح کر لے اپنی، پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ کوئی فنیٹک نہیں معاذ اللہ کہ کسی کو سزا دے کر خوشی ملتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تو ہے، وہ دنیا کے اندر سزا ہے اس کے اعمال کی عبرت کے طور پر. پیرلل میں اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ گیا تو اب توبہ کی ضرورت نہیں، دونوں چیزیں پیرلل میں ہوگی. سزا بھی ملے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تب توبہ قبول ہوگی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. یہ آیت کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی، ہمیشہ وہاں پر آتی ہے جہاں کوئی بہت اہم ترین بات ڈسکس ہو رہی ہو، کیونکہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ جس سے چاہے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے، آخرت کی سزا دے سکتا ہے. اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ان 3 آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے جو 5 اہم ترین پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں، ان میں پوائنٹ نمبر 1 کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے. بیسیکلی جتنی اسلام کی سزائیں ہیں ان کا بیسک فلسفہ ہے ڈیٹرنس کو قائم کرنا، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو مضبوطی ہے عوام کے اوپر کہ وہ غلط کام نہ کریں، دہشت گردی نہ پھیلائیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، یہ قائم کرنا ہے. ڈیٹرنس قائم کرنا، یہ ہے شرعی سزاؤں کی حکمت. کہ ایک بندے کو ایسی سزا ملے کہ سزا تو ایک کو ملے اور ہزاروں جو ہیں وہ توبہ کر جائیں. یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ، اسلامی سزاؤں کے پیچھے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، زید بن حارثہ جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، ان کے بیٹے تھے، ان کو سفارش کے طور پر پیش کیا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حق میں مجھے سفارش کرتے ہو تم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے جب ان میں سے کوئی شریف زادہ اور کوئی معزز خاندان، اونچے خاندان کا آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جو غریب غربے تھے ان کے اوپر دباؤ کر کے ان کو سزا دی جاتی تھی. ان کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہو گئے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو
اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے. سزا ایک کو ملے اور ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہو جائے, یہ اسلامک سزاؤں کی الحمدللہ حکمت ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تمام سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب اسلامی حکومت بھی ہو, جہاں پر اسلام کے احکامات نافذ ہوں, ورنہ شریعت کی سزائیں الٹا مصیبت بن جائیں گی اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی اسلام. کیوں؟ یہ جس اسٹیٹ کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ اسٹیٹ وہ ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہو, جس میں غریب لوگوں کا وظیفہ بھی لگا ہوا ہو. اگر کوئی بے روزگار ہے تو حکومت اس کو روزگار نہیں دے سکتی تو کم از کم 2 وقت کی روٹی پرووائڈ کرے, کہ وہ مجبوراً چوری نہ کہیں کرے. اب ایک بندے کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے, اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چوری تو کرے گا, اس پہ اس کے ہاتھ کاٹنا تو الٹا اسلام کو بدنام کروانا ہے. تو یہ تمام سزائیں اس وقت اپلیکیبل ہوں گی. اس کے علاوہ بھی جتنی سزائیں ہیں وہ اسی وقت اپلیکیبل ہوں گی جب اسلامک حکومت ہو, خلافت راشدہ کا نظام ہو, جو بدقسمتی سے 30 ہجری کے بعد 40 ہجری کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد ختم ہو چکا ہے. پوائنٹ نمبر 2 کہ غیر مسلم ملک بھی اپنے مجرموں کو سزائیں دیتے ہیں, لیکن انہوں نے چور کے لیے سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو کوئی جرمانہ کر دیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. اور ماشاءاللہ وہ قید خانے بھی کیا ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن قید خانے ہوتے ہیں, 2 وقت کی روٹی بھی ملتی ہے. تو ان کے لیے تو ایک سمجھے شاہی مہمان خانہ ہی بن جاتا ہے. پھر وہ جب چھوٹتے ہیں پھر وہ چوریاں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے امریکہ میں اگر 1 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو ملینز آف ڈالر کے ڈاکے پڑ جاتے ہیں چوری. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایمان ہے کنوکشن والا وہی انسان کو مجبور کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس طرح کے کام نہ کرے. یا دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ سزا اس کی بڑی سخت ہو. عدم تعزیرن چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے خود چھوڑا ہے. اب یہ وہ اہل بدعت کی طرح نہ اعتراض کیا جائے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, تو یہ بات ہی غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں چھوٹ دی ہے. وہ جی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, فلاں امام نے, تو یہ اب کیمرے کا مسئلہ امام حنیفہ نے بتایا, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انہوں نے بتایا, انتقال خون کا مسئلہ انہوں نے بتایا, جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ انہوں نے بتایا. میں یہ بتاتا ہوں آپ میرے مقلد ہو جائیں. پھر اجتہاد تو بھائی قیامت تک جاری رہے گا, کسی ایک بندے پر فکس نہیں ہے. اسی پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے 25 منٹ کی ahlsunnatpak.com پر, مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف. اس میں نے بتایا کہ پہلے 300 سال کے اندر تقلید کا کیا موقف ایگزسٹ کرتا تھا جو آج بالکل الٹی شکل میں آ چکا ہے. تو تعزیر ہوگی قاضی کی ثوابدید پہ. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آوارہ نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اس کا منہ کالا کر کے, اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر, اس کو گدھے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے, یہ تعزیر ہوگی. یا جن لڑکیوں کو چھیڑتا ہے ان کو بلایا جائے اور سریعام کھڑے کر کے ان کے ذریعے اس کے سر پہ جوتے مروائے جائیں. اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. جو یہ عادی شرابی وغیرہ تھے ان کے بارے میں ایسی سزائیں بھی ہوئی ہیں کہ جوتے بھی مارے گئے ہیں. تو یہ تعزیر جو ہے قاضی کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا ڈیسیژن کرے گا. پوائنٹ نمبر 4, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسلامک حدود اسی وقت نافذ ہوں گی جب معاملہ عدالت میں رپورٹ ہوگا. اور جب ایک دفعہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو گیا, اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں چور کو معاف کرتا ہوں, تو معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ ڈیٹرنس نہیں پھر رہے گی. معاملہ پبلکلی رپورٹ ہو گیا, عدالت میں پیش ہو گیا, اب جس کی چوری ہوئی وہ خود بھی معاف نہیں کر سکتا. اس کا ثبوت سن نبی داؤد, سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی چادر چوری ہو گئی. وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, پاس چادر رکھی تھی اور بڑی مہنگی چادر تھی, 30 درہم اس کی قیمت تھی, جو آج کے تقریباً 65,250 روپے بنتے ہیں. اتنی مہنگی چادر تھی, ایکسپورٹ کوالٹی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کاٹن تو اگتی نہیں تھی,
کپڑا باہر سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا. تو وہ آگے آ بھی جائے گی, کیلکولیشن میں نے کیسے کی ہے انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 5 میں بتاؤں گا. تو 30 درہم کی ان کی چادر تھی, وہ چوری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو وہ دوسرے صحابی کو ترس آ گیا, انہوں نے کہا ظاہر ہے, ان کو لگا کہ اب میری وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو چادر دے دیتا ہوں, یہ ادھار رکھ لے, جب پیسے ہو مجھے دے دے, اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب تم معاف کر رہے ہو, میرے پاس مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کرنا تھا, کیونکہ جب بات کورٹ میں چلی جائے گی پھر ڈیٹرنس کے لیے, ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے سزا دینی ہوگی. تو پوائنٹ نمبر 5 کہ کتنی چوری کی قیمت ہو, کتنا جو ہے وہ قیمت والا مال چوری کیا جائے کہ جس پر سزا ہوگی, تو اس کا ثبوت پھر الحمدللہ ہمیں صحیح احادیث میں ملتا ہے. اب میں یہاں ضمناً بات بتا دوں, اب قرآن پاک میں چونکہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں, اب جو منکرین حدیث ہیں ان کے پاس قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ کتنا مال وہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. مثلاً ایک بال پوائنٹ کسی نے چوری کیا تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ بال پوائنٹ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے, اس کی ویلیو ہی کیا ہے. تو اب قرآن میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ کتنے مال کی چوری کرے تو اس پہ سزا ہے, لہذا انہوں نے اس آیت کا مطلب ہی چینج کر دیا. لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے, قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. سورہ حمیم سجدہ میں قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا, قرآن اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے. انہوں نے منکرین حدیث نے کیا ترجمہ کیا, پرویزیوں نے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے لیے ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ وہ چوری نہ کر سکیں. یہ انہوں نے ترجمہ کیا اس کا. یہاں کس لفظ کا 2 الفاظ اتنے سخت ہیں, جزاء بما کسبا, یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی. تو اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے؟ بتائیں مجھے, اردو لنگوسٹک میں کسی کو سمجھائے, اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے؟ نکالا من اللہ, اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے, یہ عبرت ہے ان کے لیے. عبرت تو تب ہوگی ان کے ساتھ کوئی سزا ان کو دی جائے. سسٹم کا قائم کرنا ان کے لیے عبرت ہوئی, ان کے لیے تو فائدہ مند چیز ہوئی کہ وہ چوری نہ کریں. ہم بھی چاہتے ہیں ایسا سسٹم ہو, لیکن یہ فٹ نہیں بیٹھتا ترجمے میں. عبرت کہاں سے ہوئی؟ عبرت اسی صورت میں ہوگی جب سزا دی جائے گی. تو بالکل واضح الفاظ ہیں, لیکن جب کوئی بندہ بےایمانی پر اترا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ چونکہ ان کے رزلٹ فکس ہے, ان کو احادیث کی طرف جانے کی توفیق ہی نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا. تو حدیث میں وہ مالیت کیا ہے, اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے 1/4 دینار یا اس کے برابر مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز پر. 1/4 دینار مالیت اگر چیز کی ہو جو اس نے چوری کی تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب 1/4 دینار کتنے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے, اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے. بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 20 دینار جو ہوا کرتے تھے وہ آج کے 7.5 تولے سونے کے برابر بنتے ہیں. دینار سونے کا کوائن سکہ ہوا کرتا تھا جس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوا کرتی تھی جو اس کی اپنی ایکچوئل ویلیو ہوتی تھی. ہمارے پاس جو نوٹ ہوتا ہے 100 روپے کا, اس کاغذ کی قیمت 100 روپے تو نہیں ہوتی. اس کی فیس ویلیو جو اس پہ 100 روپے لکھی ہے وہ اس کی ایکچوئل ویلیو تو نہیں ہوتی ہے. ایکچوئل ویلیو تو وہ ہے جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی کرنسی پہ, حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے.
اصل قیمت تو اس سونے کی ہے جو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. اور ساتھ لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ. حکومت پاکستان اس کی ضمانت نہ دے تو دنیا میں آپ اس کو دے کے ڈالر لے ہی نہیں سکتے، کہیں خریداری نہیں کر سکتے. تو حکومت پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے. اس کرنسی کی اپنی فیس ویلیو تو ہے، لیکن اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھی ہوئی ہے. لیکن پرانے زمانے میں جو کوائن ہوا کرتے تھے سونے کے، ان کی فیس ویلیو اور ان کی اپنی ورتھ ہوتی تھی، وہ ہوتے ہی سونے کے تھے. وہ دنیا میں جہاں کہیں لے جائیں سونے کی قیمت تو وہی رہنی ہے. تو اس وقت جو 20 دینار ہوا کرتے تھے وہ آج کے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، جو پوری امت کا اجماع ہے زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر. 7.5 تولے سونا آج کا جو گرامز میں بنتا ہے 87.5 گرام 87.5 گرام آف گولڈ، یہ 20 دینار بنتا ہے 7.5 تولے. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو 200 درہم ہوا کرتے تھے، درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، وہ 20 دینار کے برابر ہوا کرتے تھے. یعنی 1 دینار ہوا 10 درہم کے برابر. 10 جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوں تو 1 سونے کا سکہ بنتا تھا. تو 200 درہم 52.5 تولے چاندی آج کے اعتبار سے بنتی تھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوگی اور دنیا میں کرنسی صرف سونے پر چلی گئی. اس لیے میرے نزدیک حق بات یہی ہے کہ آج بھی زکوٰۃ سونے کے نصاب پر ہوگی، چاندی کے نصاب پہ نہیں ہوگی. جو یہ مولوی فتوے دیتے پھرتے ہیں 25-30 ہزار روپے کے اوپر بھی زکوٰۃ لگا دیتے ہیں. اور 25-30 ہزار تو اب ہوئی ہے چاندی قیمت، ورنہ ایسے 8-10 سال پہلے تو 5-6 ہزار روپے 52.5 تولے. جس کے بعد 5-6 ہزار روپیہ تھا تو وہ زکوٰۃ دے تو پھر دے گا کس کو؟ تو سونے کے اعتبار سے جو تقریباً میرے خیال 4.5-5 لاکھ روپے بنتا ہے، سونے کا نصاب ہوگا. یہ اکثر پوچھتے ہیں کیوں ہماری کرنسی سونے کے ایکویلنٹ ہے، چاندی کے ایکویلنٹ نہیں ہے. تو اس وقت 20 جو دینار ہوا کرتے تھے وہ 200 درہم کے برابر ہوا کرتے تھے چاندی. اور ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی تھی، اوکیا. اوکیا کیا ہے؟ 40 درہم کا ایک اوکیا بنتا ہے، اور 200 درہم ہوں گے تو 5 اوکیے. تو 5 اوکیے سے کم پر زکوٰۃ نہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوکیا سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ مسلم میں بھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. 5 اوکیا یعنی 200 درہم جو آج کے اعتبار سے بنیں گے 7.5 تولے سونا. چاندی کا نصاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہماری کرنسی چاندی کا ایکویلنٹ نہیں ہے. تو یہ میں نے اہم ترین گفتگو کی. تو 1/4 دینار اگر آج محتاط اندازے کے مطابق سونے کی 1 تولہ قیمت لگائی جائے 58,000 روپیہ تولہ، تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 1 دینار کی قیمت بنتی ہے پاکستانی 21,750. 1 دینار یعنی 1 سونے کا سکہ اس زمانے میں پاکستان کے آج کے 21,750 روپے بنتا تھا. اور 1/4 دینار پر ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس سے زیادہ مالیت پہ تو 1/4 دینار بنتا ہے پاکستان کی مالیت کے مطابق 5,438 روپے. یعنی جو 5,438 روپے کی چوری کرے گا تو تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹیں گے. اب اس میں کنفیوژن آئی. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو چور پر کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے یا ایک رسی چوری کرتا ہے، اس کے پیچھے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوئی کہ ایک انڈے پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، انڈے کی قیمت تو اتنی نہیں ہوتی. تو یہ حدیث جو ہے محدثین کے فہم میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو انڈے کی چوری کرتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے خود فرما دیا کہ 1/4 دینار سے کم پر نہیں کاٹے جائیں گے ہاتھ. تو اس حدیث کی تعویل کرنی ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ چور شروع میں تو انڈا چوری کرتا ہے، پھر رسی چوری کرتا ہے، پھر کنٹینیوسلی چوری پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اس پر وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں، اتنی بڑی چوری کر لیتا ہے. گریجولی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھیندے تھیندے تھی جاندہ ہے، وہ ہو جاتا ہے سرائی کی زبان میں، کہ گریجولی وہ چھوٹی چھوٹی چوری کرتے 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 اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ شریعت کی اس لمٹ کو کراس کر جاتی ہے، پھر جس پہ ہاتھ اس کے کاٹ دیے جاتے ہیں. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کر دی تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ اس حوالے سے تیار ہو جائے. اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. ابھی تقریباً 20 منٹ باقی ہیں. آیت نمبر 41.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمناک نہ کریں ان کافروں کی کوششیں جو کفر کے راستے میں کر رہی ہیں. اب یہ کانٹیکسٹ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خبریں ملتی رہتی تھیں. میں نے غزوہ احد پر کم از کم میرے خیال 10 لیکچر دیے تھے، سورہ آل عمران کے وہ 6 رکوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن خبریں ملتی رہتی تھی کہ اب کفار تیاری کر رہے ہیں. پھر غزوہ احد ہوا، اس کے بعد غزوہ خندق ہوا، اس طریقے سے خبریں ملتی رہتی تھیں. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوششیں آپ کو اب غمناک نہ کریں. کون لوگ؟ من الذین قالوا آمنا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اوپر سے تو آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ منافق اور پرٹیکولر یہودی. اسلام کے غلبے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ یہودی تھے، منافق ہوئے. اور منافق پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے 40 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 34 کے نام سے، منافق کی نشانیاں، منافق کی تعریف اور اس کا علاج. سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے 147 تک اس کی میں نے تشریح بیان کی تھی. بہت اہم ترین گفتگو ہے، وہ سننے والی ہے، کیونکہ منافقت کے اوپر کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء ہے. تو یہاں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ منافق جو ہے کوششیں کرتے ہیں، قالوا آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے صرف ایمان لے کر آتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ومن الذین ہادوا، اور ان منافقین میں سے بھی پرٹیکولر وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں، سماعون للکذب، وہ جھوٹوں کے لیے سنتے ہیں. کیا مطلب؟ جاسوسی کرتے ہیں. اوپر سے تو اسلام لائے ہوئے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتا تھا، آپ کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کون منافق ہے. اور صحابہ کرام کو تو ویسے ہی نہیں پتا تھا. وہ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے تھے. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں تھا پتا، اس کے بعد بھی سوائے حذیفہ بن یمان کے کسی کو نہیں پتا تھا. تو یہ جاسوسی کرتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، کسی اور قوم کے لیے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، آ کے سنتے ہیں آپ کی مجلس میں کہ اب کیا پروفٹ کی پلاننگ ہے آگے دین کی ترویج کے لیے، تاکہ ان کو مخبری کریں اور وہ تیاری کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کون سی قوم؟ لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی ابھی، وہ ادھر آتے بھی نہیں آپ کے پاس، ان کے جاسوس آپ کے پاس آ کے باتیں سن کے تو ان کے پاس جاتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور اپنی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو نازل کرتا تھے ان کو اپنی جگہوں سے انہوں نے بدل دیا تھا. وہ سورۃ البقرہ میں پورے 9 رکوع اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ یہودیوں کے اندر کیا بری خرابی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیا کرتے تھے اور ٹھٹا مذاق کیا کرتے تھے. یقولون، اور یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، کہتے ہیں اگر تمہیں وہ چیز دی جائے جو تمہیں پسندیدہ ہے پھر تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فیصلہ مان لینا، اور اگر وہ چیز نہ دی جائے جو تمہارے دل میں ہے تو پھر تم احراز کرنا. اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے لاتے تھے اپنے گناہوں کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی شخصیت، ایک پرسنالٹی کی فارم میں لوگوں نے، اہل مدینہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا مدینہ شریف میں. تو یہ اپنے مقدمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں. اب وہی بات ہے جیسے آج لوگ مولویوں سے اپنی مرضی کے فتوے لیتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری تورات میں تو بڑی سخت سزا ہے زانیوں کے لیے، پرٹیکولر زنا کے کیس لے کے جایا کرتے تھے. سنن نبی داؤد میں پورا چیپٹر موجود ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلیکس سزا دی تو پھر آپ کا حکم مان لینا، اگر سخت دی تو پھر ادھر آ جانا، ہم کوئی فتویٰ بازی کر لیں گے. یہ پیچھے ان کے ہوتا تھا، والعیاذ باللہ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آزمائش میں ڈالنے کا اللہ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے، آپ ان کو نہیں بچا سکتے. مراد یہ کہ ان کی بدبختی اس اعتبار سے کہ وہ جان بوجھ کر
گمراہی خرید رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سیل لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے کہ شاید بات سن ہی لے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا. حضور کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا. ہم تو آخری درجے تک کوشش کریں گے کسی بھی اپنے کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان بھائی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ تو جناب گمراہ ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے، یہ تو ہے ہی گستاخ رسول ہے، اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. توبہ استغفار، یہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ یہ جاسوسی کرنے آتے ہیں. آج ہم تو نہیں کسی کے بارے میں کہتے کہ جاسوس ہے. تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے آزمائش میں ان کو ڈالا. آزمائش کیا ہے کہ نہ ادھر کے میں نہ ادھر کے، کٹی پتنگ کی طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے زبردستی کوئی ارادہ نہیں کیا ان کے لیے کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. اللہ چاہے تو آن کی آن میں ساروں کو ابوبکر صدیق بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آن میں ساروں کو سیدنا عمر عثمان و علی بنا دیتا. نہیں، زبردستی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا. دنیا میں کیا ذلت ہے؟ مسلمانوں میں بھی ظاہر ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے اور اکثر قتال سے پیچھے بھاگتے تھے، کیونکہ قتال کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے. کون بندہ ہے کہ جو اپنی جان لے کر اللہ کے حضور میدان جنگ میں اتر ہے جب تک اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے قتال پہ بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، غالباً مسئلہ نمبر 25 کے نام سے ہے اہل سنت پاک.com، کہ قتال از دا سمم بونم آف اسلام. سمم بونم ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں. کسی فلسفے کا سب سے اونچی اچھائی، ہائیسٹ گڈ آف اے فلسفی از نون ایز سمم بونم. اسلام کا سمم بونم قرآن کی روح سے سورہ الصف پڑھ لیجئے، وہ تو جب آئے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. سورہ صف پارہ نمبر 28. اسلام کا سمم بونم قتال ہے، ہائیسٹ گڈ، کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے لیے دینے کے لیے تیار ہو کر میدان جنگ میں اتر آئے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث بھی بیان کی تھی قتال کے حوالے سے. تو بھائی قتال کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے. جو بندہ فجر کے وقت اٹھ کر تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا، اس نے جا کے کہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جان اپنی قربان کرنی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. سماعون للکذب، اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا کریکٹر کیا ہے؟ ان کا کریکٹر یہ ہے کہ جھوٹ کی یہ مخبری کرتے ہیں. اکالون للسحت، بہت بڑے حرام خور ہیں. یہودیوں کی ہے، آج تک آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں حرام خوری انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ لے کر آپ کے پاس آ ہی جائیں تو آپ ان کے لیے فیصلہ فرما دیں. آپ کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو، حالانکہ اللہ نے بتا دی یہ بات کہ آئے یہ چسکا لینے کے لیے، لیکن آپ اگر ان کی تالیف قلب کے لیے فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیں، کوئی حرج نہیں ہے. او اعرض عنہم، اور آپ چاہیں تو اعراض بھی کر سکتے ہیں. جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خام خواہ آئے ہیں تو آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، جاؤ کسی اور سے فیصلہ کر لو. لیکن ایک دائی کو تو ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ میں نے اس کو اس طرح بھیج دیا، آگے جا کے پروپیگنڈا کرے گا. اگر کوئی سلیم الفطرت بندہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، جس طرح یہاں بھی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، علی درس نہیں جانا، علی دی گل نہیں سننی، سارے مکاتبے فکر. حالانکہ ظلم کی انتہا ہے کہ کوئی بات آ کے سنے تو صحیح کہ ہم کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں. ہماری کوئی بات ایسی ہے جو کتاب و سنت سے باہر ہو. اگر قرآن صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ انگریزوں کی پیداوار ہے تو ٹھیک ہے، ہم انگریزوں کی پیداوار ہیں. اور اگر یہ کتابیں اہل سنت کی شروع سے چلتی آ رہی ہیں تو ہم اسی اہل سنت اصحاب الحدیث کے منہج پر پہلے 300 سال کے مسلمانوں. انگریزوں کے تو پٹھو وہ ہیں کہ جن کی کتابیں انگریزوں کے دور میں لکھی گئی ہیں، وہ پکڑ کے اپنی جماعتوں کو پکڑا دی. کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے 14 ستارے پکڑا دی. جو کتابیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں ان کے ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں انگریزوں کی پیداوار؟ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب. وہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ دین کے کام میں جڑا نہیں نہ ہوا اس کو کبھی بھی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی دعوت کے میدان میں، وہ آج تکلیفیں وہی بندہ برداشت کرے گا جو اس پیٹرن پہ چل رہا ہوگا. اور اس میں وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ آپ چوک میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں کہ آج میں نے 100 رکعت نفل پڑھے رات کو اور میں نے الحمدللہ گانا سننا چھوڑ دیا، فلمیں دیکھنی چھوڑ دی، تو آپ کو لوگ مبارکباد دیں گے اور آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے. اور اسی چوک میں اگر آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے تو نماز میں پابندی اختیار کی ہے اور گانے اور فلمیں چھوڑ دی ہیں، میں نے بھی چھوڑ دی ہیں، اور آج کے بعد میں اس مارکیٹ میں گانا اور فلمیں چلنے بھی نہیں دوں گا، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہی مسلمان. نہیں علی المنکر کر کے تو دیکھیں، میٹھی میٹھی توحید تو سارے سن لیتے ہیں، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، یہ سن لیں گے، لیکن جیسے ہی آپ وہ توحید بیان کریں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید ہے تو اہل توحید بھی آپ سے متنفر ہو جائیں گے. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، ہماری غلطیاں نکال رہے ہیں. یہ حق کے اوپر ہونے کی نشانی ہے کتاب و سنت کے دلائل. وہ جی فلاں بندے کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دی، یہ آج کل وہ آپ کو مل رہے ہوں گے SMS. علماء کو کس نے اتھارٹی دی ہے کسی بندے کو فارغ کرے؟ علماء پہلے اپنی آخرت کی تو فکر کریں، ان کو خود گارنٹی ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، چاہے جائے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، پہلے اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں. صحابہ کرام علیہ رضوان کو نہیں پتا تھا ہمارے اندر منافق کون ہے، تو چاہے جائے کہ آج کوئی بندہ کسی مسلمان اہل قبلہ اہل حق موحد کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی کرے تو وہ صحیح مسلم کی بات یاد رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اور وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. اپنی آخرت کی فکر کریں. اسی لیے اہل سنت کا یہ منہج ہے کہ ہم کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن کسی پر کفر شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل مشرکانہ ہے، بس. یہ نہیں کہتے کہ آپ مشرک ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے بھائی جو آپ کر رہے ہیں اگر میں کرنے لگ پڑوں تو میں تو اپنے آپ کو مشرک ہی سمجھوں گا، لیکن کسی مسلمان کو مشرک نہ کہیں، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں، کیونکہ مشرک کہیں گے وہ کہے گا آپ کو مشرک، بات ختم ہو جائے گی. بھائی اس سے ایک دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ حکمت ہے فتوے سے بچنے کی. آج بھی مجھ سے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم یہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے، میں نے کہا یہ وجہ ہے، دعوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے گا اس بندے پہ. آپ کہیں گے تو کافر ہو گیا، تو کافر. آپ کہیں گے تو گستاخ رسول ہو گیا، تو گستاخ رسول. اس کی بجائے اگر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہی نہ ہو جاؤں، تو اپنے آپ کو پیش کریں تو دیکھیں اس کے دل میں کتنا نرم رویہ پیدا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہوگی میں نے ان کا فیصلہ نہ کیا تو یہ کہیں جا کے پروپیگنڈا ہی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے اعراض کریں گے اور ان کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے تو ٹینشن نہیں لینی. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کی دعوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی، ان کا پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا. لیکن حضور کا دل دیکھیں کتنا دھڑکتا تھا اس معاملے میں، کانپتے تھے کہ میں نے ان کا فیصلہ نہ کیا، یہ پروپیگنڈا کریں گے، پھر 2-4 بندے کا ذہن خراب کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اسی میں خیر ہوگا. الحمدللہ میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے، جتنے اشتہار لگائے ہیں اتنی زیادہ مشہوری ہوئی ہے اور لوگوں نے بات سنی ہے. الحمدللہ فائدہ ہی ہوتا ہے. تو جو دعوت کے میدان میں جڑا ہوا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جب وہ بندہ اسی سٹیج سے گزرتا ہے. الحمدللہ. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے. اپنی کوئی ذاتی چپلش جو ہے اس کا ان کو نقصان نہیں پہنچانا. حالانکہ آپ سے بعید تھا کہ ایسا ہوتا، یہ ہماری اصلاح کے لیے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ. فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اب یہ آئیے وہ میڑے والی بات اللہ کی طرف سے، جس کو کہتے ہیں میڑا پنجابی میں، اردو میں تانا، ٹانٹ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کو کیسے منصف بنا رہے ہیں، اے بدنیت لوگ ہیں، آپ سے کیوں فیصلہ کرواتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب. اگر یہ اتنا ہی ماننے والے ہوتے تو تورات پڑھ کے ہی فیصلہ کر لیتے کہ زانی مرد اور عورت کی سزا کیا ہے. یہ آپ کے پاس تو ویسے ہی آتے ہیں خام خواہ. تورات اللہ نے ان کو دی ہے، اسی میں سے پڑھ لیں. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کے احکام ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، تو جو اس کے بعد منہ پھیر لے گا اللہ کی کتاب سے یعنی تورات سے. وما اولئک بالمؤمنین،
تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ پھر مومن نہیں ہوں گے. یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. اب 5-7 منٹ رہ گئے ہیں, اس پہ میں نے ایک تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. یہ علماء یہود کا آپ کردار ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے آگے کیا فیصلہ کروانا ہے, ان کے پاس تو اپنی کتاب موجود ہے. اگر یہ اتنے ہی ماننے والے ہوتے تو اس پہ عمل کر لیتے. اور آج معذرت کے ساتھ مسلمان علماء کا بھی یہی کردار ہے. عجیب و غریب سوال لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں, جی بتائیں جی وہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے. میں نے پورے لیکچر دیے ہیں کہ بتاؤ کینگرو حلال ہے کہ حرام ہے. کینگرو کا میں بتاتا ہوں, بھینس کا تو آپ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. کینگرو کا میں بتاتا ہوں, امام حنیفہ کو تو پتہ نہیں تھا کینگرو ہے, آسٹریلیا تو بعد میں دریافت ہوا ہے. تو پھر آپ میرے مقلد بن جائیں. اجتہاد تو بھائی قیامت تک. تو بحث کے اوپر میں نے اجماع پہ پوری گفتگو کی ہے, ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے کہ اجماع کتاب و سنت کی طرح حجت ہے. پوری امت کا اجماع ہے بحث کے اوپر کہ یہ حلال ہے, کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کے ہم شروع میں پڑھ چکے کہ مویشی, تمام سبزی خور مویشی جو ہیں وہ حلال ہیں, سوائے جو ہم نے حرام کر دیے. جیسے خنزیر ہے وہ سبزی خور ہے لیکن اس کو حرام کر دی, اس کے علاوہ سارے حلال ہیں. یا گدھے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث سے حرام فرمایا. تو یہ علماء کا کردار آج بھی ہے. یہ ہم سے کیا فیصلہ کروائیں گے جی, ان سے یہ سوال پوچھ کے ان کے پاس خود موجود ہے. آج بھی میرے پاس وہ منگلا سے بھائی آئے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بتائیں جی نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے. تو میں نے ان کو کھول کے بتا دیا. میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کو بھیج رہے ہیں ان کے پاس بھی بخاری مسلم موجود ہے, انہی کی بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اب پتہ ان کو بھی ہے, چھپاتے ہیں, اور پھر کیا کریں گے, عربی نسخے نکال لیں گے اور اپنی مرضی کے ترجمے کریں گے. ان کو کہیں کہ اپنے مولویوں کے ترجمے نکالیں. آپ کے اپنے مولویوں کو تو آپ خود مانتے ہو, ان کے ترجمے پڑھ کے بتاؤ کہ قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو دعا میں پکارے اور کہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے. فرشتوں کو غائب میں پکارنا شرک ہے. یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شروع کر دے دعا کے لیے, یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنا شروع کر دے. ساروں نے یہی ترجمہ کیا, کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں, صحیح بخاری اور مسلم کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ امت کی اکثریت اس راستے سے ہٹ چکی ہے. تو یہ مولوی شروع سے ہی کام خراب کرتے آئے ہیں, چاہے یہودیوں کے ہوں چاہے عیسائیوں کے ہوں. ان کا کریکٹر شروع سے رہا ہے. کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, کتابوں کو پس پش ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور کتاب کی تعلیم یہی دیکھیں, میں یہ اکثر جو روتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب لے کر اپنے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہوئی ہیں. ایسے کیا کہ نہیں؟ قرآن چھین کے فضائل اعمال پکڑائی ہے نا. میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن ahlsunnatpak.com پہ, اور ریسرچ پیپر بھی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا, اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں, تمہیں ڈر سناؤں, جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے, اسی پر عمل کرے. یہ مولوی نے چھین لیا اور زیادہ کہ سورہ یاسین پڑھ لو, 10 قرآن پڑھنے کا ثواب وہ ضعیف روایتیں لے کے یہ اس کام میں لگا دیا. قرآن نہیں, یہ علماء کا کام ہے. 25 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے, ایک سوا قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, تو کیا سیکھا بھائی دین سے؟ تو مولویوں نے قرآن لے کر اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں پکڑا دی, کیونکہ ان کو ڈر تھا قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم سے ہی سوال کریں گے. تو وہ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ مناقب ابی حنیفہ پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس کے مقدمے میں ایک دیوبندی عالم لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجمے نے زندیقیت کا جو ہے وہ دروازہ کھول دیا. والعیاذ باللہ. جب تک بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں ہوا تھا لوگ آ کے ہمیں پوچھتے نہیں تھے, اب ہر بندہ جا کے ہمیں پوچھتا ہے جی بخاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, آپ کیوں نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ترجمے ہی نہیں تھے کرنے چاہیے. ظلم کی انتہا دیکھیں. تو اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے. اللہ نے اپنا دین غالب کرنا ہے. الحمدللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے, کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے
کہ سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے بریلوی مکتبہ فکر سے ہو رہے ہیں، ان کتابوں کے ترجمے کے جو آج تک ہوئے نہیں تھے۔ سنن دارمی کا ترجمہ آ گیا، مسند امام احمد کا ترجمہ آ گیا، مسند امام شافعی کا ترجمہ آ گیا، المستدرک للحاکم کا ترجمہ آ گیا۔ تو یہ الحمدللہ، اور یہ میں نے بہت پہلے یہ پریڈکشن کی تھی، کیونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، اب میری عمر تقریباً 34 سال ہے، کہ اس ملک میں اگر انقلاب کوئی لا سکتے ہیں تو صرف بریلوی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے وہ ڈیویٹ ضرور ہے، لیکن وہ انتہا درجے کی عقیدت ہے۔ اگر ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کتاب و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے ہوں، وقت نہیں ڈال دیے سب کو، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے، میں نہیں کہتا میں نے ڈالا ہے، اللہ نے ڈالا ہے، حق سامنے پیش کیا، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تو جو ہے وہ توڑا پیتوں ہاں، دائیاں کو نہیں ٹیڑھ چھپے ہوں گے۔ ہمیں کون سی بات بتاؤ گے کس طریقے سے عوام کو دھوکہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پہ؟ اور میں نے بھی جب قرآن اور سنت پڑھنا شروع کی تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہمیں تو زوم تھا، ہم سے تو بڑا محب رسول ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں، حضور کی ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بیچارے ہمیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کتاب و سنت کے طریقے پہ چلو، ہم ان کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، یہ گستاخ رسول ہے، چور بھی کہ چور چور۔ تو الحمدللہ یہ انقلاب آئے گا اس صورت میں کہ یہ کتابیں ترجمے ہوں گی، اور اب مولویوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انشاءاللہ غالب کرنا ہے، اور یہ ترجمے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔